اور دہلوی کی چوتھی نسل ختم، مرکز علمی ٹرانسفر ہو گیا خیر آباد، فضل امام خیر آبادی، فضل حق خیر آبادی، عبدالحق خیر آبادی ختم، ٹرانسفر ہو گیا بدایوں، فضل رسول بدایونی، عبدالقادر بدایونی، عبدالمقتدر بدایونی، ٹرانسفر ہو گیا کب پہنچا بریلی شریف، علامہ نقی علی خان، امام احمد رضا کا مفتی اعظم ہند، تاج الشریعہ اب کون؟ 300-400 سال میں مرکز علم ختم ہو جاتا ہے، 300-400 سال میں مرکز علم ختم ہو جاتا ہے، لیکن مخدوم اشرف تمہاری روحانیت کو سلام، 700 برس گزر گیا، کسی دور میں جاہل نہیں عالم ہی ملے۔ ابھی یو پی میں یوگی نے تمام مدارس کو لازمی قرار دیا کہ وہ جن گن من ادھینائک جیا ہے یہ پڑھیں، ویڈیو شوٹ کروائیں اور کروانے کے بعد اپنے نزدیکی پولیس اسٹیشن میں جمع کرائیں اور اپنی دیش بھکتی کا ثبوت دیں۔ ایک ہی اعلیٰ حضرت کا شہزادہ وزیر تاج الشریعہ کے سچے جانشین علامہ افضل رضا خان اٹھے اور پوری حکومت ہند کو ہلا کے رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ۔ اس موقع پر کہاں تھے بندر ہندوستان، کہاں تھے فاتح جھوپڑ پٹی، کدھر سے تلواریں ننگی پنگی، کہاں چلے گئے تھے؟ بہت حق بولتے ہیں، حق بولتے، یہی حق بولتے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اگر آپ کسی عربی کو سمجھا رہے ہیں، عرب کے رہنے والے کو، تو آپ کون سی بھاشا میں بولیں گے؟ اگر آپ کسی مہاراشٹر کے رہنے والے کو سمجھا رہے ہوں تو لازمی طور پہ آپ بنگلہ نہیں بولیں گے، انگلش نہیں بولیں گے، آپ مراٹھی میں بولیں گے۔ تو اب جیسا آدمی ہوتا ہے ویسے اس کو سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ ان کی بھاشا ہی گالی کی ہے، اس لیے مجھے بھی سخت کلمے استعمال کرنے پڑتے ہیں، ورنہ ہم لوگوں کا مزاج ایسے سخت کلمے استعمال کرنے کا نہیں ہے۔ حضرت افضل رضا خان صاحب قبلہ نے پوری حکومت ہند کو ہلا دیا۔ بتاؤ سنابل کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا، سمائل کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا، گھٹائل کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا، اور کیا کیا ہے ان کی خانقاہ میں بتے بتے بھر کے مفتی، ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا نہیں۔ کہاں مر گئے تھے؟ یوگی سے ڈر رہے تھے اور انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، بلکہ بعض نابالغ مفتیوں نے تو یہ کہا کہ اس ترانے میں ایسی کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کا لکھنے والا رابن ناتھ ٹیگور، جس کو انگریزوں نے سر کا خطاب دیا تھا اور 1915 میں اسے نوبل پرائز دیا ہوا تھا، جو سچا پکا ہندوستانی ہو، انگریزی حکومت کے خلاف ہو، کیا اسے سر کا خطاب انگریزی گورنمنٹ دے گی؟ نہیں، بالکل نہیں دے گی، سر کا خطاب نہیں دے گی۔ اب اسے پڑھیں آپ، جن گن من ادھینائک جیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے بھارت کی منزلوں کا فیصلہ کرنے والے، لوگوں کے دلوں کو سکون و اطمینان پہنچانے والے، ادھینائک جیا ہے، تیری جیا ہے، تیری جے ہو، تیری بلندی ہو، تیری بڑائی ہو، ادھینائک جیا ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ ادھینائک سے مراد اللہ نہیں ہے، اس لیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہے اور اسے ان ناموں سے پکارو۔ اللہ کا نام پربھو نہیں ہے، پرمیشور نہیں ہے، جیزس نہیں ہے، گاڈ نہیں ہے، بودھا نہیں ہے، دگمبر نہیں ہے، ستمبر نہیں ہے۔ اللہ کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، قہار ہے، جبار ہے، ستار ہے، تواب ہے۔ یہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہے، اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ مسلمان اللہ کو ادھینائک جے ہے نہیں بول سکتا؟ بے شک۔ اچھا جس نے یہ لکھا کیا اس کے نزدیک مراد اللہ ہی ہے؟ وہ تو مشرک ہے، کروڑوں خداؤں کی پوجا کرنے والا، 33 کوٹی خدا کی پوجا کرنے والا مشرک ہے وہ۔ اس کے نزدیک بھارت کی منزلوں کا فیصلہ کرنے والا اللہ نہیں بلکہ اس کے معبودان باطل ہے۔ مسلمان اس کو نہیں پڑھ سکتا اور نہیں پڑھے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ بسمتیوں کو ہماری سنیت کا ثبوت اور RSS والوں کو ہماری دیش سے محبت کے ثبوت کی ضرورت کیا؟